अस्सलाम वालेकुम इंस्टा फैमिली। तो मैंने सोचा आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करूं कि मैं कितनी हैप्पी हूं कुछ दिन से, क्योंकि मैं बन चुकी हूं फुफ्फो। क्योंकि मेरे भाई बिलाल और समीना की भाभी के घर में हुआ है प्यारा सा बेबी, और वो क्या हुआ है, वो हुआ है माशाल्लाह से बेटा। तो फैमिली उनकी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी तरफ से आप दोनों को और अनफा को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसलिए आप सबके सामने भी कह रही हूँ, मुबारकबाद तो मैं इनको दे चुकी हूँ, आप सबके सामने भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ, अपनी इंस्टा फैमिली के साथ, कि मैं कितनी हैप्पी हूँ कि मैं फुफ्फो बन गई हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। अस्सलाम वालेकुम इंस्टा फैमिली। तो जैसा कि आपको पता है कि समीना भाभी और बिलाल के घर अल्लाह ताला ने बेटा नवाजा है, तो मैं एक दफ़ा फिर पप्पा बन गई। मैं बेहद खुश हूँ। तो मेरी तरफ से दोनों को, समीना भाभी और बिलाल को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसे हैं आप सब? कल बिलाल ने अनाउंस किया था कि उसका बेबी हो चुका है, और उसके बाद फिर मैंने रबी ने भी स्टोरी शेयर की कि हाँ बेबी हो चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल और समीना को। बेटा है कि बेटी है मैं बता नहीं सकती थी जब तक वो खुद नहीं रिवील करेंगे। तो फाइनली उन्होंने रिवील कर दिया है कि उनका सेकंड बेबी जो हुआ है वो है बेटा। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो भी बहुत बहुत मुबारक कि मेरे भाई के घर बेटा हुआ है, और जितना मुझसे प्यार करती हूँ उससे भी करूँगी। अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटा, और आमना ने भी बिलाल और समीना के बारे में बात की, उनको मुबारकबाद दी और अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है कि आमना और बिलाल के दरमियान रंजिश और आग बगोला होकर जंगो जदल का माहौल पेश करने वालों की कहानी अब कैसे बिकेगी। बेटे की खुशी में निहाल लफ्ज़ का चुनाव ना कर सके, या फिर वाकई उनकी यही फीलिंग्स थी कि वालिद के बाद अब बेटा ही उनका दोस्त होगा, अपने भाई को फरामोश करते हुए नजर आए। आमना के साथ साथ आयशा और मरियम की पोस्ट्स भी देखने को मिल रही हैं। बहुत खुशी है इस फैमिली में, अल्लाह ताला इनकी खुशियों को सलामत रखे। आंटी की आंखों के आंसू भी नजर आ रहे हैं जब आयशा कह रही हैं कि वो हमारे पास आएगा और हम उसका वेलकम करेंगे। आमना ने बहुत अच्छा काम किया है, मरियम को भी करना चाहिए। वो क्या है इसका जिक्र हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, और अपना टी कॉफी मग लेकर बैठ चुके हैं न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यूज को एंजॉय करने के लिए। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जनाब बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। आमना ने दे दी है बिलाल और समीना को और उनकी बेटी अनफा को बेटे की मुबारकबाद, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि ये मैं अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ इंस्टाग्राम फैमिली के साथ। असल में तो मैं बहुत दिनों से खुश हूँ और उनसे मेरी बात हो चुकी है। इसी खुशी में मैं आपको एक पैगाम जो रोजाना देती हूँ वो देना भूल गई कि आपको रिव्यू कैसा लग रहा है, आपने पार्टिसिपेट करना, फीडबैक देना है, कमेंट्स करके, लाइक करके बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। विद बिलाल में अपने रीसेंट व्लॉग में बिलाल ने जैसे ही अपने बेबी की जेंडर रिवील की, उसके कान में अजान दी, बड़ी ही इमोशनल बातें की समीना का और उनका एक्सपीरियंस लेबर रूम में कैसा रहा इसके बारे में बताया, और काफ़ी इमोशनल नज़र आए, खुश भी नज़र आए, और अपने वालिद को सिर्फ याद किया उन्होंने फैमिली में से अपनी इस खुशी के मौका पर, और कहा कि मेरा एक दोस्त आ गया है, वालिद के बाद मेरा एक वाहिद यही दोस्त होगा। यहाँ पर मुझे पर्सनली ये लगा कि अपने भाई को भी याद करना चाहिए था, अपनी फैमिली का जिक्र ज़रूर करते, अपनी वालदा का जिक्र ज़रूर करते। यकीनन उन्होंने भी बेहद दुआएं की होंगी इनके लिए। नो डाउट ये उनकी वालदा की ही बेहतरीन तरबियत है कि वो अपने पाँव पर इस हद तक खड़े हैं और एक मकाम उन्होंने हासिल किया है, और अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए अपनी फैमिली से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक माँ की फीलिंग्स जो बच्चे से अटैच होती हैं, जैसे कि वो बता रहे थे कि लेबर रूम में उन्होंने पेन से गुजरते हुए अपनी बीवी को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ, और वहाँ के डॉक्टर्स फॉरेन जो भी कंट्रीज हों वहाँ पर लेबर रूम में इसी तरह हस्बैंड को ले जाया जाता है लाजमी, और ताकि उनमें एक एहसास, एक फीलिंग पैदा हो। तो ना सिर्फ अपनी बीवी के लिए वो माँ बन रही है, उसके लिए तो आपके दिल में आनी ही आनी है, क्योंकि वो आपके बच्चों को आपके सामने पाल भी रही है, अपना वक्त, अपनी जवानी दे रही है। लेकिन जो अपनी माँ होती है उसकी ये तमाम जिंदगी की कारगुजारी हमारी आंखों के सामने नहीं होती। हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा नहीं, उस वक्त हमारे अंदर एहसास नहीं होता कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। उस माँ को भी याद करना बहुत ज़रूरी था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसने एक पला पलाया जवान अपना बच्चा किसी के दूसरे लड़की के हाथ में दिया, शादी की उसकी, और फिर उसको अपने से दूर करने का भी वो ज़र्फ रखती हैं। और जब आयशा ने मुबारकबाद दी बिलाल के जेंडर रिवील कर देने के बाद, रीज़न भी बताई कि जब तक बिलाल के चैनल पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होनी थी मैं नहीं कर सकती थी, और कोई भी नहीं कर सकता था, और इखलाकी तौर पर करना भी नहीं चाहिए था। अच्छी बात है। वो इंस्टाग्राम स्टोरी इंट्रो में लगी, आप देखिएगा कि आंटी जब आयशा कह रही हैं कि वो जब हमारे घर आएंगे मेरे भतीजे को लेकर तो मैं बिलाल की तरह ही उससे प्यार करूंगी, और आयशा इमोशनल हो गई, और इस पर आंटी ने आमीन आमीन इंशाल्लाह, और आंटी की आंखों में जो आंसू नजर आ रहे थे वो उनकी कहानी सुना रहे थे, उनके जो जुदाई की कहानी है वो सुना रहे थे कि वो कितना इंतजार कर रही हैं अपने बेटे का, उसकी फैमिली का। यकीनन बहुत खुशी होती है, पीछे रहने वाले भी मिस कर रहे होते हैं, और जो फेस कर रहे होते हैं बैरून मुल्क में रहने वाली फैमिलीज, वो भी इस कर्ब से गुजर रही होती हैं। नो डाउट फैमिली सबको याद आती है, इनको भी आई होगी, और इमोशनल फीलिंग्स थी और उसमें नहीं याद रहा होगा।
اور آمنہ نے جناب ان تمام قصوں کہانیوں پر ان تمام من گھڑت اور خیالی پلاؤ بنا کر لوگوں کو پروپیگنڈا کے تھرو لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جس میں کہ آمنہ اور بلال کے درمیان تو جناب جنگ و جدل کا ماحول رہتا ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، وہ تو اپنی بہنوں کو پاکستان آتے ہی ہاتھ پکڑ پکڑ کر باہر نکالیں گے اپنے گھر سے۔ ان تمام مفروضوں پر پانی پھیر دیا ہے ایک طرح سے۔ آمنہ نے یہ بات کلیئر کی کہ وہ اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے آئی ہیں، یوزلی وہ نہیں آتی، وہ اکثر برتھ ڈیز پر یا کسی کے بھی ایونٹ پر انسٹاگرام پہ آ کے کانگریچولیشنز مبارکبادیں نہیں دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ سب ٹھیک ہے اگر آپ سوشل میڈیا فگر نہ ہوں، لیکن جب آپ سوشل میڈیا فگر ہوں اور جو ریلیٹڈ پرسن ہے جیسے کہ بلال کی اب فیملی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر ہی ہیں، تو آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو اچھے طریقے سے لے کر چلنے کے لیے کہ لوگوں کے منہ میں کوئی بات نہ آئے، لوگ برائی کا پہاڑ نہ بنانے بیٹھ جائیں اور ایک نیگیٹیوٹی کا ماحول جو ان کے آپس کے تعلقات کے بارے میں پھیلایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس کو ہوا نہ ملے، آپ کو دونوں طرف سے یہ کوشش کی جانی چاہیے تھی، بلال کی طرف سے بھی اور آمنہ کی طرف سے بھی، کہ وہ ایسی چھوٹے چھوٹے جیسچرز دکھاتے رہیں ایک دوسرے سے تعلق کے، ایک دوسرے سے ہیلو ہائے کے، کہ لوگوں کو وہیں پر شٹ اپ کال ملے۔ عائشہ اور اس کی والدہ تو اکثر وقتاً فوقتاً ولاگز میں بلال اور ان کی فیملی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور بہت اصرار کے بعد بلال نے بھی مریم کی شادی پر کال کر کے اپنا کانٹیکٹ شو کیا آنٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی پھر کالز ایک دو دکھائی گئیں کہ آنٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لیکن جب بلال شفٹ ہوا تھا جرمنی، اس کے بعد آنٹی کی جو کنڈیشن تھی وہ سب کو یاد ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ افسردہ نظر آیا کرتی تھی، بیمار بھی تھیں، اور بلال کے کانٹینٹ میں اپنے فیملی کا ذکر بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آمنہ کے ہاں بھی یہی طور طریقہ تھا، عائشہ مریم اور آنٹی تو ذکر کر لیتی تھی بلال کا، اس کی فیملی کا، لیکن آمنہ کی طرف سے خاموشی تھی۔ یہ ان کا پرسنل ایشو بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کی پرسنل سپیس ہوتی ہے، وہ نہیں اس کا دل کرے وہ بات کرے، جب چاہے کرے، ضروری نہیں کیمرہ کے سامنے ہی کرے، لیکن لوگوں کو یہ بات اچھالنے کا موقع انہوں نے ہی دیا۔ اگر یہ اپنا تھوڑا بہت انٹریکشن دکھاتے پبلک میں تو یہ باتیں نہ بڑھتیں، اور جو نفرت کے بیج پھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی پھر ان باتوں کو سن کر وہی اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم ان کے ولاگز دیکھ کر یہ بات جان گئے ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں آمنہ اور بلال کی فیملی کے بارے میں ہونے والی ریئیکشنز کو بڑے ہی حدیث اور قرآن کی نظر سے سنتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال انہوں نے خود رکھنا تھا۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش ہے بھی، اس کو سوشل میڈیا پہ پورٹرے کرنا ضروری نہیں، وہ آپ کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور کوئی تیسرا کیوں آپ کی آپس کے جھگڑے کے بارے میں بات کرے، خواہ وہ آپ کی فیملی کا ہی کوئی تیسرا پرسن ہو، دو لوگوں کے درمیان کی بات دو لوگوں کو کرنی چاہیے، اور دیکھنے والوں کو جلتی پر تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنے والوں کو ان کو سلجھاؤ کی طرف، بہتری کی طرف ان کے ریلیشن شپ میں جانے میں مدد کرنی چاہیے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اگر آپ کو منت سماجت کرنی پڑے، کسی سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں کو ہاتھ لگا کر اپنی غلطی کی تلافی کرنی پڑے، آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں یہاں پہ غلطی تھی، ایسا کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ کے ہاں آپ کا قد بہت بڑا ہو جائے گا۔ میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تو وہ کر لینا چاہیے، رشتہ ضرور بچا لینا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، رحم کے رشتے آپ سے آخرت میں سوال کریں گے۔ اور آمنہ اور بلال کی اس کلیش کو اچھالنے میں جس کا ان کی فیملی میں سے بھی کردار رہا، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہوگا کہ وہ بھی اپنی غلطی کو وقت پر سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کو دور کرنے میں ان دونوں کی ہیلپ کریں۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ہی اپنے دلوں پر جمی ہوئی جو برف ہے بلال اور سمینہ دونوں کو پگھلانی چاہیے، ان کو بھی ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے باقاعدہ سٹینڈ لینا چاہیے، کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ بلال اور سمینہ کی نظروں سے نہ گزرتی ہو سوشل میڈیا پر وہ آگ جو بلال اور آمنہ کے نام پر جلائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں آپ ایز اے کپل، بلال اور سمینہ تو بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں ماشاءاللہ، ایک چیٹ کو وہ رسپانس کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، تو ان معاملات پر بھی اگر ہلکی سی وہ بات کر دیں تو کیوں نہ یہ آگ بجھ سکے۔ بے شک آپ کے اندر جو بھی حالات چل رہے ہوں، باہر کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کی جنگ لڑیں۔ اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بلال کا جو بھی کلیش تھا اس کو جتنا ڈسکس کیا گیا سوشل میڈیا پر، جتنے اس پہ ریئیکشنز بنے وہ تو ایک طرف، لیکن دعائیں نہ دینے پر والدین کو، بلال کے والدہ کو اور بہنوں کو جو کچھ کہا گیا، کہنے کو تو بلال کی سالی یعنی کہ سمینہ کی بہن کے بارے میں بھی سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، جبکہ وہ جرمنی میں بھی موجود ہیں، اگرچہ اپنی پڑھائی کے لیے گئی ہیں، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، یہاں پر کسی کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئی اور نہ ہی ویڈیوز میں آنے کے لیے آئی ہوں۔ مرچ مسالہ لگا کر اگر کسی نے آگ لگانی ہوتی یا سٹوری بیچنی ہوتی تو اس سٹوری کو بھی بیچا جا سکتا تھا، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے رشتوں کو لے کر کتنی پوزیسو ہیں سمینہ، یہ بات بلال کے مقابلے میں واضح ہو گئی کہ جیسے ہی سمینہ کی بہن الینا پر بات ہوئی کہ وہ اپنی بہن کے پاس آ کر اس کی ہیلپ کرے، اس کو ٹائم دے، اس کی بچی کو ٹائم دے، وقت ایسا ہے، تو اس نے کلیئر کیا، سمینہ نے باقاعدہ ویڈیو میں بیٹھ کر ان باتوں کا جواب دیا کہ میری بہن
ہوگی بھی تو وہ کیمرہ میں نہیں آئے گی, وہ آنا نہیں چاہتی کیمرے میں, اس کا اپنا چینل ہے, وہ جیسے اس کو رن کرنا چاہے گی اپنے چینل پر چلائے گی اپنی ویڈیوز. اور وہ اسٹڈی کے مقصد کے لیے پاکستان سے جرمنی آئی ہے اپنے ہسبینڈ کو پیچھے چھوڑ کر, تو اس کا مقصد زیادہ اہم ہے اور وہ اپنی بہن کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گی, اور اس کی بہن بھی سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے. تو ایک جینون بات ہے, ہر ایک کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے, اس نے اپنی پرسنل اسپیس میں رہتے ہوئے اپنی بہن سے کانٹیکٹ رکھا ہوا. سمینہ بھابی کے اس بیان کو اپنی بہن کے متعلق سب نے بہت عزت دی, اس کے بارے میں دوبارہ کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا, لیکن سوال اٹھتے ہیں, ٹرائل اگر دیا جاتا ہے تو وہ بلال کی بہنوں کو ضرور دیا جاتا ہے. سمینہ نے اپنی بہن کو آ کر ڈیفینڈ کیا. اگر بلال یا سمینہ خود بھی اپنی فیملی, اپنی سسرالی فیملی بھی آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے, اس کو آن کرتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی بھی بیان دیں تو لوگوں کو ذرا تسلی ہو جائے, ٹھنڈ پڑے, اور یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں نہ پھیلیں فیملی کے بارے میں. مریم کو بھی اسٹیپ لینا چاہیے جیسے کہ آمنہ نے اسٹیپ لیا, سب کو فیس کیا, اپنی آڈینس کو اور اپنے اور بلال کی خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اس کو مبارکباد. دیکھنے والوں میں ایک میسج گیا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے تعلقات نارمل ہیں, بے شک جیسے بھی ہیں, لیکن دیکھنے والوں کو اس نے یہ میسج دیا کہ ہم آپس میں ان کانٹیکٹ ہیں. آخر وہ خونی رشتے ہیں, وہ کیسے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں, اور کوئی کتنا انہیں دور رکھ لے گا اگر اللہ ہی نہ چاہے تو مریم کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, صریح غلطی ہوئی ہے, اس نے کسی پر الزام لگایا ہے, کسی کے بارے میں ایسی بات پھیلائی ہے واقعی, تو اس کو چاہیے کہ وہ جینوئنلی جا کر اس سے معافی مانگ لے. اگر اس کو پاؤں لگا کر بھی کسی رشتے کو بچانے کے لیے نیچے ہونا پڑے, جھکنا پڑے, تو اس کو جھکنا چاہیے, اپنی غلطی کی تلافی ضرور کرنی چاہیے. چاہے وہ نیکسٹ آئندہ آنے والی زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے, اپنی زندگی کو ایک ٹرائی ضرور دینی چاہیے. آخر اس نے اتنا کچھ کر کے, اتنے جتن کر کے, اتنی تیاریاں دکھا کر دیکھنے والوں کو ایک شادی کی تھی, تو اس کو بچانے کے لیے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے, سامنے آنا چاہیے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اعتماد کے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے, اس کا اعتماد دوبارہ سے جیتنا چاہیے. مریم کے ساتھ کیا ہوا آن لائن, اس کی کتنی ضلالت ہوئی, اس کی پرسنل جو کالز اس کے ہسبینڈ نے ہی لی کی, اسے یہ تمام باتیں اگر رشتہ بچانا چاہتی ہے تو اس کو فراموش کرنی پڑیں گی, اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے اعتماد میں لے گی کہ جو میرے اور تمہارے معاملات ہیں وہ صرف میرے اور تمہارے ہوں گے, وہ کسی تیسرے بندے کے نہیں ہوں گے, نہ ہی کسی کی زبان پر آئیں. یہ پتہ تو ویسے شروع سے ہونا چاہیے, جب آپ کی شادی ہو رہی ہو آپ کو یہ لحاظ ہونا چاہیے کہ کیا باتیں سوشل میڈیا پر کرنے والی ہیں, کیا نہیں کرنے والی. لیکن اگر رشتہ نئے سرے سے استوار کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں, تو دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا مل کر. آج کا ریویو یہیں تک. آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے. اللہ حافظ.